اختیار صاحب، اور استعفیٰ مانگا جا رہا ہے وزیر دفاع جناب خواجہ آصف کا. اسد قیصر صاحب نے استعفے کا مطالبہ کیا ہے آپ سے. آپ کی سیریسنس کا کیا حال ہے؟ آپ کے سپوکس پرسن بالخصوص عطا تارڑ صاحب کی زبان سے شدید تحفظات ہیں اپوزیشن کو. وہ کہتے ہیں اس طرح آپ کریں گے کنسنسس، ایسے آپ لوگ اکٹھے کریں گے عوام کو قومی ایشو پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مونا. دیکھیں ہم سے کیا کوئی استعفیٰ مانگے گا؟ جو اگر کوئی پریسیڈنٹ انہوں نے سیٹ کیا ہوتا، جب پشاور میں ان کی حکومت تھی اور 150 بچوں کو ذبح کیا گیا، ان کے وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ دیا. جب بنو میں جانی خیل میں کئی درجن لوگوں کو ذبح کر وہ پڑے، انہوں نے جو ہزارہ قوم کے تقریباً 5 ہفتے رہے، استعفیٰ تو بڑی دور کی بات ہے. کوئی اچھا پریسیڈنٹ انہوں نے سیٹ کیا ہوتا تو آج شاید کوئی ان کی بات کا اثر بھی لیتا. بات آج جو ہے میرے خیال میں آج کا جو ہمارا شو ہے یہ کوئی عام معمولی نوعیت کا یا پولیٹیکل نوعیت کا نہیں ہے کہ ہم کسی ڈیبیٹ کے لیے بیٹھے ہیں اور بغیر کسی نتیجے کے ہم یہاں سے اٹھ جائیں گے. بات یہ ہے کہ جب جعفر ایکسپریس کو یرغمال بنایا گیا، اس میں 450 سے لوگوں کو یرغمال بنایا گیا، جس میں بوڑھے مرد خواتین سب شامل تھے. اس وقت پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کیا کر رہا تھا؟ فورگیٹ اباؤٹ جو بیرسٹر صاحب ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، فورگیٹ اباؤٹ کہ جو ان کے جو فرنٹ لائن کی لیڈرشپ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. عمران خان نے کیا کب مذمت کی ہے؟ ایک نمبر 2 پی ٹی آئی آفیس نے کیا ٹویٹس کیے ہیں؟ 3 اکاؤنٹس یہ زہر اگل رہے تھے پاکستان کے خلاف، پاکستانی افواج کے خلاف، ان نوجوانوں کے خلاف آپریشن کو لیڈ اور ان شہداء کے خلاف جو شہید ہو گئے تھے، جو یرغمالی تھے، اور وہ شہداء جو ہمارے فوج کے سپاہی ہیں، جوان، ان کے خلاف زہر افشانی کر رہے تھے. آپ اٹھا لیجئے اس دن کی میڈیا کو، جو انڈیا کی میڈیا بول رہی تھی پی ٹی آئی کے یہ 19,000 پلس آلموسٹ 20,000 اکاؤنٹس ہیں. یہ ایک بولی بولے جیسے ایک دن جنے ہوئے ہیں، ایک ماں کے بچے ہیں، ایک ہی سبق، ایک ہی قاری، ایک ہی استاد، ایک ہی پرنسپل، ایک ہی ادارے سے پڑھ کر آئے. ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک پولیٹیکل نہیں، آپ نے ولی صاحب ایک بات کی نا کہ یہ عمران خان نے ٹویٹ نہیں کی، اس پہ انہوں نے مذمت نہیں کی. وہ کہاں سے مذمت کریں؟ آپ لوگوں نے ان کو جیل میں بند کیا ہوا ہے، کیسز پہ کیسز ڈالے ہوئے ہیں، تو وہ کدھر سے مذمت کریں گے؟ کمال ہے مونا. وہ ایک الگ بات ہے. وہ 190 ملین کی چوری میں اندر ہیں. وہ مئی کے واقعے میں ان پر بڑے سنگین الزامات ہیں، ملک توڑنے کے الزامات ہیں ان پر، وہ الگ ایک چیز ہے. لیکن اگر ایک بندہ جیسے ابھی میرے بھائی نے کہا پی ٹی آئی جو ہے وہ سب سے بڑی جماعت ہے، تو بڑی جماعت کو پھر بڑا قد اور بڑا پن بھی دکھانا ہوتا ہے. صرف یہ بڑا نہیں ہوتا کہ ہم جماعت بڑی ہے، ہمارے ممبر. لیکن وہ کہتے ہیں آپ سے تقاضا یہ اختیار ولی صاحب اس کا بھی جواب فرمائیے گا. وہ کہتے ہیں آپ کے حکومتی ترجمانوں کی زبان بھی تو اچھی ہونی چاہیے. ان کو آپ لوگ ایک طرف ان کے اوپر آپ بڑی بڑی تہمتیں لگا رہے ہیں، ان کو آپ لوگ وکٹمائز کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں زبان بڑی تلخ ہے. تلخ زبان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے کنسنسس؟ زبان میں کڑواہٹ جو ہے وہ تب ہی آتی ہے جب آپ کر زہر آلود ہو جاتا. اگر پھیلاتے ہیں تو پھر کڑواہٹ آئے گی. ہمارے دل تو پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ہم تو ان شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں جو جعفر ایکسپریس میں شہید ہوئے. ہم تو ان جوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں جنہوں نے بڑی مہارت کے ساتھ اس آپریشن کو، جب وہاں سراؤنڈنگز میں خودکش حملہ آوروں کی موجودگی کی آوازیں تھی اور انہوں نے بڑی مدد سے بالکل منیمم نقصان اٹھاتے ہوئے اس آپریشن کو کمپلیٹ کیا. ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ پی ٹی آئی کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ عمران خان کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ ان کی سوشل میڈیا کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ یہ پاکستان کا سب زلانی پرچم آپ سے سوال کر رہا ہے. آج قائد اعظم کی روح آپ سے سوال کر رہی ہے کہ ہم تو میرا لیتے ہو. بات تو آپ جمہوریت کی کرتے ہو. آئین پاکستان آپ سے سوال کرتا ہے کہ آپ میرے نام پر تو بڑے تنظیمیں بنا لیتے ہیں کہ تحفظ آئین پاکستان. لیکن آج وہ مدینہ کی ریاست جو آپ بنا رہے تھے، جس کا آپ نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا تھا، اور میرے جیسا بندہ بھی کچھ دیر کے لیے آپ کے اس میں اچھا آپ بھی مائل ہو گئے تھے.
हाँ मैं सोच रहा था कि शायद मदीने की जी बिल्कुल, कोई भी ये बात करे तो हम तो उस तरफ एक दो कदम उस तरफ जरूर जाते हैं। आज मदीने की सरकार भी वो भी आपसे सवाल कर रही है।